بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ اسلامیہ میلامٹی میں آن لائن کے ذریعے سے داخلہ لینے والے سال سوم کے نہایت ہی عزیز طلباء، قرآن کریم ترجمہ قرآن کا درس جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک اما پارا سورہ نبا اما یتساءلون اس کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے کئی دنوں سے سبقاً تھوڑا بہت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس جماعت کی ایک اہم کتاب سال سوم کی ہے، مختصر القدوری کتاب البیوع جس کا نصاب ہے۔ تو اس کتاب پڑھانے کی ذمہ داری جو ہے ہمارے اس مدرسے کے ایک قدیم استاد حضرت مولانا قطب الدین قاسمی صاحب، مولانا کو ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ حکم کے مسلسل 12-13 روز ہو گئے ہیں کہ مولانا کی طبیعت خراب ہے، کھانسی، بخار اور دوسری کچھ شکایتیں ہیں، لیکن الحمدللہ کہ کورونا جیسے یعنی مہلک بیماری کا شکار نہیں ہوئے۔ تو اس جماعت کے طلباء سے یہ ہے دعا ہے کہ خواستگار ہوں کہ مولانا کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور بہت جلدی آپ حضرات کو، آپ طالب علموں کو جو ہے اپنی ذمہ داری پورا کرتے ہوئے کتاب البیوع کا سبق جو ہے وہ دے سکے۔ لیکن چونکہ 2-4 دن، 1 ہفتہ تک ہم نے انتظار کیا کہ شاید طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کچھ آرام ملا ہے، لیکن پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ دیر ہو رہی ہے، آن لائن کلاس زیادہ ٹائم تک نہیں کیا بھی جا سکتا ہے، 20-22 منٹ کا وقت ملتا ہے آپ لوگوں کو، تو کیوں نہ بس اپنی جو ہے میں ہی کوشش کروں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو اس میں مشغلہ دے دوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، اور مولانا کے صحت یاب ہونے تک انشاءاللہ کتاب البیوع کا روزانہ ایک سبق آپ کو میں دیتا رہوں گا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسباق شروع کرنے سے پہلے اساتذہ کرام اور بزرگوں کا سنت یہ رہا ہے کہ کچھ دعائیہ کلمات پڑھاتے ہیں بچوں کو، طلباء کو، ہر سال آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے میں وہ مشہور دعا جو ہے وہ آپ کو بہت ہی دھیرے دھیرے میں پڑھاتا ہوں، آپ ساتھ میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کی عبارت پڑھی جائے گی اور تھوڑا سبق آج جو ہے وہ بسم اللہ کیا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھیے۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد۔ آئیے چلیے مختصر 2-3 عبارت تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد ضروری آج پہلا سبق ہے تو دو تین باتیں ضروری باتیں جو ہے اس کتاب کے بارے میں
بہت ہی مختصر بتا کر کے آج ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کو مکمل سبق دیا جائے گا۔ تو کتاب البیوع، بیوعات، اب سال سوم کے طالب علم ہے، میچورڈ ہے، سمجھ جائیں گے کہ انسان کی جو عملی زندگی ہے، انسان کی جو عملی زندگی ہے، اس عملی زندگی کا مدار اور بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ بغیر انسان کی عملی زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے بلکہ نامکمل ہے۔ اور دونوں چیزیں کیا ہے؟ مختصر، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کا حق، اور دوسرا ہے کہ حقوق العباد، بندوں کا حق۔ حقوق اللہ جو ہے اس کے اندر عمومیت ہے، عام طور سے حقوق اللہ سب کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے قدوری کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نام ہے کہ عبادات والی جو چیزیں ہیں، طہارت والی جو چیزیں ہیں، عبادات، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی بحث جو ہے، ان بحثوں کو اول حصے میں، قدوری کے اول حصے میں جو ہے وہ بیان کر دیا۔ حقوق العباد سے جو چیزیں متعلق ہے، عبادات کو چھوڑ کر کے بالخصوص معاملات ہے، جیسے بیع، نکاح، طلاق وغیرہ جو بھی ہو، تو اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں بیان کیا۔ تو یہ ہے ماقبل سے اس کتاب البیوع کی مناسبت ہو گئی۔ اب آئیے یہاں پر ایک لفظ ہے کتاب البیوع، آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ کتاب البیوع، میں فوٹو کھینچ کر کے سال سوم کے طالب علم کے لیے کتاب البیوع کا فوٹو کھینچ کر کے میں ابھی دے رہا ہوں، اس کے متعلق باتیں بھی کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بیع اس کی جمع ہے بیوع، باع یبیع بیعا، جس کے معنی ہے، اس سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بیچنا، مال کو مال کے بدلے میں دینا، قیمت لے کر کے بیچنا، یا تو کسی مال کو کسی مال کے بدلے میں بیچ دینا۔ آپ کے ہاتھ میں قدوری رکھی ہوئی ہے، اگلے سال آپ مختصر المعانی پڑھیں گے تو سال چارم کے بچوں سے آپ نے کہا کہ بھائی کتاب قدوری میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے مختصر المعانی دے دیجیے، دے دیا۔ تو مال کو مال کے بدلے میں بیچنا، یا تو قیمت لے کر کے بیچنا، اسی لغوی معنی ہے بیع کا۔ اصطلاحی تعریف، آپس میں رضامندی سے ایک مال کو دوسرے مال سے بدل لینے کو بیع کہتے ہیں۔ یہ بیع کی اصطلاحی تعریف ہے، رضامندی کا قید ہے۔ آپس میں رضامندی سے ایک مال کو دوسرے مال سے بدل لینے کو اصطلاح میں جو ہے وہ بیع کہا جاتا ہے۔ اور اس بیع کا ثبوت جو ہے وہ قرآن کی مشہور آیات ہے، آپ جانتے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا جو ہے، سود جو ہے، اس کو حرام کیا ہے۔ تو آیت کریمہ سے معلوم ہے کہ بیع جو ہے وہ جائز ہے۔ تو بیوع یہ بیعن کی جمع ہے اور یہ مصدر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ تثنیہ اور جمع استعمال نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہاں بیوع جو ہے اس کو، یہ مصدر ہے، اس کے باوجود اس کو جمع استعمال کیا گیا ہے، نحو کا قاعدہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیوع اگرچہ مصدر ہے اور اس کو جمع استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ بیوع جو ہے وہ معنی میں مبیع، اس میں مفعول، باع یبیع بیعا فہو بائع، و بیع یباع بیعا فہو مبیع، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مبیع۔ تو یہ بیوع جو ہے یہ مبیع کے معنی میں ہے، مبیع اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اور اس میں مفعول جو ہے وہ واحد، تثنیہ، جمع سب کچھ ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے اس کو جمع، یعنی اس مصدر کو جمع استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کو اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کرنے کی وجہ بھی ہے، کیوں، کیا ضرورت ہے، اس کو بیع، کتاب البیع کہہ دیتے، بیوع کیوں کہا، خامخواہ یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں ڈالا ہے کہ یہ مصدر ہے، مصدر تثنیہ جمع استعمال نہیں ہوتا، یہ سب باتوں میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اگر کتاب البیع کہہ دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہم جیسے تھوڑی ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ہے کہ یہ جو ہے مبی کے معنی میں اس کو، اس میں مفعول کے معنی میں اس مصدر کو اس لیے استعمال کیا گیا ہے
کہ مبی کی متعدد قسمیں ہوتی ہیں. مبی یعنی جس کو بیچا جا رہا ہے اس کی متعدد قسمیں ہوتی ہیں. چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مبی کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں. مبی کے اعتبار سے، مبی یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کو مبی کہتے ہیں. جو بیچ رہا ہے وہ بائع ہیں، جو خرید رہا ہے کسٹمر انگلش میں، تو کسٹمر اس کو مشتری کہا جاتا ہے، اور جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مبی ہے. تو مبی کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے بیع مضایقہ، میم مقایصہ، میم قاف الف یا ضادہ، مقایضہ، بیع مقایضہ یعنی بیع العین بالعین. بیع العین بالعین کیا مطلب ہے؟ یعنی مبیع اور ثمن دونوں جنس مال ہو. مبی جس کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی مال ہو، اور اس کے بدلے میں جو ثمن قیمت ادا کیا جا رہا ہے وہ بھی مال ہے. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ قدوری مختصر القدوری کو مختصر المعانی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں. دونوں مال ہے، دونوں مال ہے. مبیع اور ثمن جو ہے وہ دونوں مال ہو تو اس کو بیع العین بالعین کہا جاتا ہے. مختصر لفظ میں بیع مقایضہ، میم قاف الف یا ضادہ، مقایضہ. دوسری قسم ہے بیع مطلق. دوسری قسم ہے بیع مطلق یعنی بیع العین بالنقد، کسی چیز کو نقد کے بدلے میں بیچنا ہے. جیسا کہ بیچنے والا 1 کنٹل چاول بیچ رہا ہے. ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے چاول چھوڑ دیتے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پانی والا آیا، ٹھنڈا پانی 1 لیٹر پانی ہے، 20 روپے کے بدلے میں بیچ رہا ہے آپ کو، تو آپ 20 روپے دے کر کے اس کو خرید رہے ہیں. اسی کا نام ہے بیع مطلق، بیع العین بالنقد، نقد لے کر کے کسی چیز کو بیچنا. تیسری قسم ہے بیع صرف یعنی بیع النقد بالنقد، یعنی نقد کا تبادلہ نقد سے کرنا. نقد کا یعنی ثمن کا تبادلہ ثمن سے کرنا. جیسا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا، یا تو چاندی کو سونے کے بدلے میں بیچنا، سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچنا، اسی کو کہا جاتا ہے بیع صرف، بیع النقد بالنقد. چوتھی قسم ہے بیع سلم. ثمن جو ہے وہ لے لیا ہے، لیکن مبی جو ہے جس چیز کو بیچا ہے اس کو دیر سے مشتری کے پاس مشتری کا حوالہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر عام طور سے زمین خرید فروخت ہوتی ہے، زمین بیچا کنا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو زمین کا پیسہ پہلے لے لیا، اب اس زمین کو استعمال کے لیے رجسٹر کے بعد تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کو سپرد کر رہا ہے مشتری کو، خریدنے والے کو. اسی کو کہا جاتا ہے بیع سلم یعنی بیع النقد بالموجل. بیع النقد بالموجل، قیمت تو لے لیا لیکن مبی کو دیر سے اس کا حوالہ کیا. ثمن کے اعتبار سے، یہ مبی کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں. ثمن کے اعتبار سے یعنی جو قیمت، جو ریٹ جو ہے، قیمت جو ہے، اس قیمت کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے بیع مرابحہ، ایک ہے بیع مرابحہ. میں تفصیلات نہیں یہاں پر کر رہا ہوں، آگے جا کر کے یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، صرف نام لے کر کے یہاں چھوڑ دیتا ہوں. ایک ہے بیع تولیہ، ایک ہے بیع وضیعہ، اور ایک ہے بیع مساومہ. یہ ثمن کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں، 2-3 باتیں ہیں جو میں نے آج پہلا سبق ہے اس لیے بتا دیا آپ کو. بس آگے جو ہے فرماتے ہیں البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قبل القبول بطل الإيجاب فإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. بس یہیں تک عبارت جو ہے میں آپ کو فوٹو کھینچ کر کے دے رہا ہوں آپ کو، آپ عبارت اچھی طرح سے دیکھ لیں. انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں آپ کو میں 4-5 صفحہ تک یعنی بقرعید تک جتنا سبق ہوگا اندازہ کر کے اس کا فوٹو میں آپ کو دے رہا ہوں گروپ میں سال سوم کے بچوں کو. آپ اس کو نکال لیں، کل جا کر کے نکال لیں، تاکہ جو ہے وہ استاد جب پڑھائیں گے تو ڈیلی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ساتھ میں 10-15-20 روپیہ، زیادہ سے زیادہ 20 روپیہ لے گا، 5-6 صفحہ 8-10 صفحہ آ جائے گا پورے. یعنی کتاب البیوع
جو ہے میں فوٹو مار کر کے آپ کو دے رہا ہوں، آپ نکال لیجئے گا کل جا کر کے، تاکہ کل جب سبق پڑھایا جائے آپ اس سبق کو ترجمہ مطلب کو عبارت کے ساتھ ملا سکے۔ آج بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔